اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جس زمانے سے مسلم علماء نے دین اور سیاست کی علیحدگی کو برداشت کیا ہے، اسی زمانے سے بادشاہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ماں باپ کی میراث سمجھ لیا اور عیاشیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور عام لوگوں کا دخل حکومت اور بیت المال کے انتظام میں ختم ہو کے رہ گیا۔ اب سب مالی معاملات بادشاہوں کے ہاتھ میں ہیں، ان وزیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مملکت میں عالموں کی ایک جماعت بھی موجود ہے، شیخ الاسلام کا عہدہ بھی ہوگا اور دیگر عہدے بھی ہوں گے، مجتہد بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، لیکن ان کو جو ہے وہ اقتصادیات اور سیاست کے معاملات سے دور رکھا جائے گا، جبکہ ہم اس چیز کا اقرار کئی بار کر چکے اور ہمارے حکمران جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ بھی کر چکے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقتصادیات اور معاشیات اور دیگر چیزوں کو جاننے والے جو ہیں وہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، لیکن ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، ان علماء کو بالکل پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑی سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ یہ اسی نبی کے ماننے والے اور اسی نبی کی سیرت کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں جن کو ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے۔ وہ یہ بات بھی جانتے ہیں والذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ لوگ جو ہیں ہجرت کرنے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں، موقع ملے گا تو ہجرت بھی کر جائیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ لوگ اللہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان لوگوں کا ایمان اور یقین اس بات پہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کا ایمان اس بات پہ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور ان لوگوں کا ایمان اس بات پہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ جب ان کا ایمان سارا اس بات پہ ہے اور پھر ان کو خوف اس بات سے بھی ہے کہ اگر یہ اہل علم علماء آ گئے، جیسے آپ نے موجودہ حالات میں دیکھا کہ پورے پاکستان کے حکمران ایک طرف، تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف، لیکن فلسطین میں روتے بلبلاتے بھوکے پیاسے بچوں کے لیے جو آواز مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھائی وہ کسی اور نے نہیں اٹھائی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے اندر مذہبی جماعت کے سب سے بڑے قائد اور لیڈر ہیں، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف 4-5 سیٹیں جو ہیں وہ ملی ہیں پورے ملک سے، اور کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ آگے آ جائیں، کیوں؟ ان کا یقین ہے کہ اگر یہ لوگ آگے آ گئے تو انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھ رکھا ہے قرآن کریم کو بھی، تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کیا ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، یہ ان کا ایمان ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اگر آج مسلم حکمران اہل علم علماء ہوتے تو بتائیے کہ فلسطین کے اوپر جو بربریت جاری ہے ایسی ہوتی اور وہ خاموش بیٹھے رہتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے پڑھا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، انہوں نے پڑھا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ جب یہ سارا کچھ جانتے ہیں، وہ دنیا دار اور دنیا کے غلیظ ترین کافر وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ایمان ہے، مسلمان جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا قرآن کیا بتاتا ہے، تو انہوں نے یہی کام کیا کہ ایک کام جو انہوں نے کیا وہ مسلمانوں کو مسلمان علماء کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب مسلمان علماء جو ہیں وہ اگر کوئی سیاست کی بات کرتے ہیں تو کھڑا ہو کے جو ہے وہ گلی کا چمار جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ مولانا صاحب
آپ دین کی بات کرو، سیاست کی بات نہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ دین کی بات کرو، سیاست کی بات نہ کرو۔ اس سے بڑی اور کیا دین کی بات ہوگی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آواز بلند کی جائے؟ اس سے بڑی اور کیا دین کی بات ہوگی کہ اپنے ملک اور ملت کے لیے آواز کو بلند کیا جائے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ صرف اور صرف خوف ان کو یہ ہے کہ اگر یہ مولوی آ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفس مسجدوں میں بنا لینے ہیں، مسجدوں کے لوگوں کی، عام لوگوں کی رسائی حکومتی کاموں تک ہو جائے گی، عام لوگ جو ہے وہ مولوی کے سامنے جمعے والا دن ہو اور ایک جو ہے وہ وزیر جمعہ پڑھا رہا ہو، جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک مجمع عام ہو، تو اس مجمع عام کے بعد جمعے کے بعد لوگ جو ہے وہ کھلی کچہری لگائیں گے۔ یہی ان کو تکلیف ہے کہ یہ اہل علم آ گئے تو انہوں نے آفس سارے بند کر دینے ہیں، مساجد کے اندر کھلی کچہریاں لگیں گی، مساجد کے اندر لوگوں کے احوال سنے جائیں گے، اور ان خبیث لوگوں کی، جو یہ انگریز کے کتے نہلانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کی عیاشیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، لوگوں تک جو ہے وہ صحیح ان کے لوگوں کے حقوق پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ انقلاب ہے، جس انقلاب کو جانتے ہیں یہ علماء اکرام، اور یہ انقلاب جو ہے یہ حجاز کا انقلاب ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا انقلاب ہے۔ اور دنیا ان باتوں سے گھبراتی ہے، دنیا ان باتوں سے پریشان ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں جب کسی جگہ پہ اہل علم حضرات جو ہیں وہ اقتصادیات کی بات کریں، جبکہ آج آپ یقین کر لیجئے اس بات کے اوپر کہ آج بھی ہماری مملکت کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو اقتصادیات کے اوپر ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ ان جیسا ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پورے ملک میں، مگر ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کسی بڑے صحافی نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، لیکن اگر اس کی پگڑی اور ٹوپی اور اس کی داڑھی نہ ہوتی اور اس کا یہ لباس نہ ہوتا، یہ پینٹ کوٹ والا ہوتا، تو کئی بار پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن چکا ہوتا اور صدر بھی بن چکا ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو کچھ بھی کہا یہ ظاہر کے لحاظ سے ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور باطن کے لحاظ سے یہ صورت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندرونی حصے کا کائنات کے اس مثالی حصے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جو عالم مثال کے اس حصے میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسلام میں جو لفظ احسان استعمال ہوتا ہے وہ عالم مثال کے ساتھ دلوں کے اسی تعلق کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم نے مرکز کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت جتائی ہے جو قانون بنا سکتی ہے، ویسے ہی اہل احسان کی ایک جماعت کی بھی ضرورت ہے جس کا کائنات کے روحانی مرکز کے ساتھ تعلق ہو۔ تعمیر کے دور میں انقلاب کی روح کے ساتھ ربط قائم رکھنے سے یہی دو باتیں مراد ہیں، اور یاد رکھیے کہ اسلامی قوانین، اب حیرت کی بات ہے کہ اب جو لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے باپ دادا جو ہیں وہ کبھی اسمبلی میں گئے ہوں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو اور اہل علم حضرات کو، ان علماء کو ہم سکھائیں گے سیاست، جبکہ پاکستان کے اندر 73 کا جو آئین ہے اس کو بنانے والے بھی مولوی، اور پاکستان کے لیے قراردادیں لکھنے والے علماء اور مولوی۔ تو بھائی اللہ کے بندو، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حکومت، اچھا چلو ہم ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، پاکستان میں کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا، آپ کے سامنے یہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان ہے، 20 25 30 سال تک جو ہے وہ جنگیں لڑتا رہا، جنگیں لڑنے کے بعد جس وقت آزادی حاصل ہوئی فوری طور پہ اقتصادیات کے اندر بھی آگے جا رہا ہے، فوری طور پہ وہ معیشت کے اندر بھی آگے جا رہا ہے، فوری طور پہ ترقی کی طرف جو ہے وہ تیزی سے گامزن ہے، فوری طور پہ جو ہے وہ روابط بین الممالک کے اندر سب سے آگے آگے ہے، فوری طور پہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریک ہو رہا ہے۔ پاکستان جو ہے یہ بہت پیچھے کا پیچھے جا 73 سال پہلے تھا اس سے بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ اہل علم علماء جو مدارس میں بیٹھنے اور اٹھنے والے ہیں، ان علماء اور مدارس کے طلباء نے وہاں کی سیاست کو سنبھال لیا، وہاں کی حکومت اور ریاست کو سنبھال لیا، وہاں پہ کوئی کرپشن نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ غریب کا حق مارا نہیں جاتا، وہاں پہ رشوت نہیں لی جا رہی، وہاں پہ کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں،
بڑے درجے کے لوگوں کے جو وسائل تھے وہ چھوٹے درجے کے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔